ایک اسماء ہے، افعال ہیں، پارٹس آف اسپیچ، اور حروف ہیں. اسماء ہے، افعال ہے، حروف. اب اس میں پوری دنیا عربی بٹی ہوئی ہے. جیسا انگلش میں آرٹ ہے، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کنجنکشنز وغیرہ. اس میں صرف تین ہی چیز، یا تو نام ہے، یا کام ہے، یا جوائنٹس ہیں، اگر موٹے الفاظ میں دیکھیں. پر کچھ بھی ہو، اس میں کچھ الفاظ ہیں. ظاہر بات ہے، جس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. لائن کو کیا بولتے ہیں؟ سینٹینس کو جملہ. اب ہم لوگ فی الوقت کلمے پہ بات کریں. الفاظ، الفاظ کلمہ. تو جب آپ اس کو لے لیں گے، اس میں یا تو اسم آئے گا یا فعل آئے گا. تو جب اسم آئے گا تو وہ سنگل ہوگا. صحیح ہے نا؟ ایک ہی نہیں. سفید بول دیے تو سفید، کالا بول دیے تو کالا. نام ہے، عمل نہیں ہو، فعل نہیں. میٹھا بول دیے تو میٹھا، کھارا بول دیے تو کھارا. تو اس کا مطلب ہماری میموری میں سے تمام اسماء کو الگ کرنا ہے، افعال کو الگ کرنا ہے. شادی، شادی کیا ہے؟ یہ نام ہے یا کام ہے؟ شادی کام ہے. یہ کرنے والا جو ہے دلہا، یہ نام ہے. یہ تو عمل ہے نا، شادی عمل ہے، تو اس کو فعل میں لیں گے. لیکن شادی کے ایک لفظی معنی ہے. جی کیا ہے؟ شاد، خوشی. جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عرس. صحیح ہے نا؟ دولہے کو کیا بولیں گے؟ عریس. دلہن کو کیا بولیں گے؟ عروسہ. درگاہوں پہ جو ہو رہا ہے سالانہ عرس، تو وہ بزرگ کی شادی کر رہے ہیں یا خوشی منا رہے مر گئے بول کے؟ انتقال کے دن عرس ہوتا ہے. تو لفظ سے معنی میچ ہو رہے نہیں ہو رہے. اچھا، مثال کے طور پر بچے کی ختنہ ہے، بیٹی کا رسم ہے، آپ اس کو بھی شادی بول سکتے نا، خوشی کا موقع ہے، شادمانی ہو رہی ہے، اس کو بھی عرس بول سکتے. کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ ہم نے شادی کو لفظی معنی سے نکال کے ایک خاص کام کے لیے رکھ دیا ہے، جسے آپ نکاح کہتے ہیں. شادی کو آپ نکاح کے ساتھ جوڑ دیے. اب اگر کوئی آدمی میرا بچہ پاس ہو گیا، شادی ہے بولے تو دیوانے ہو گیا بولیں گے. ایسا ہی ہوا قرآن کے ساتھ. میں کچھ الفاظ نوٹ کرا. شادی، بیٹھنا عمل ہے،
اب بیٹھنے میں کہاں کہاں استعمال کریں گے آپ بیٹھنے کے لفظ کو؟ خاموش بیٹھو ہے، دستر پہ بیٹھو ہے، کرسی پہ بیٹھو ہے، میرے سر پہ بیٹھو ہے. آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کے میاں تو بیٹھے ہوئے بس گھر میں. مطلب نکمے ہیں، بیکار ہے، لیکن بیٹھنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ. جب اس کو پورے سینٹنس میں رکھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس لفظ کے اصل معنی یہ لیے جا رہے ہیں. تو اصطلاح بن جاتی ہے، اس کو اصطلاح بولتے ہیں. ایسے لکھتے ہیں نا. کھانا، کھانا ایک پکی ہوئی چیز کو بھی بولتے ہیں، وہ اسم ہو گیا. اب کھانا کھانا فعل بھی ہو گیا، عمل بھی ہو گیا. کھانا کھاؤ، کھانا بھی ہے کھاؤ بھی ہے. یہ تو اب ہماری زبان کی کمزوری بولو آپ کو بالکل. لیکن اگر عربی میں نہ ہے تو اکل، وہ ہے نا اکل، کہاں ہے کھانا؟ اکل تو کھانا کھانے کو بولتے ہیں، وہ فعل ہے. آپ اکل بولو نہیں مت نا. وہاں آپ یہ بولنا چاہیے کہ وین الرز وین الخبز اليوم، یا پھر وین الطعام اتم الطعام. تو کھانا کا بھی ایک لفظ دیکھ لیا. کچھ بھی کھا سکتے. آپ کسی سے چھڑ گئے، اس سے بیزار ہو رہے ہیں، تو یہ بھی بول سکتے بھائی 1 گھنٹے سے کھا گئے. تو دماغ کھا گئے والی بات کر رہے ہیں. ہاں کان کھانا بھی بولتے. اچھا نکل گئے، ہی لیفٹ. تو اب نکل گئے کان کا استعمال ہوتا ہے، ہم دماغ سے نکل گئے. پڑھنا، ریڈنگ. اب پڑھنے میں آپ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. اردو پڑھ رہے ہیں یا یہ، یا پھر یہ بول سکتے پڑھے ہوئے ہیں صبح سے اب تک اٹھے نہیں. یعنی لفظ وہی ہے، اس کے ڈکشنری کے معنی الگ رہتے اور اس کا جو لغوی معنی جسے کہتے ہیں آپ لفظی معنی وہ الگ رہتا. کبھی کبھی اس کا استعمال الگ ہوتا ہے جس کو اصطلاح بولتے ہیں. پوچھنا نہیں تھا. لکھنا، کھانا، پینا، سونا، چکنا اور سونگنا، کرنا، کرانا، نہانا، پکارنا، مانگنا، پوچھنا، طلب کرنا، قیام کرنا، صاف کرنا. ان کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، پورے صاف کر دیے. ذکر کرنا، ذکر کرنا ڈسکشن کو بولیں گے. ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم افضل بھائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک افضل بھائی آئے نہیں، اتنے میں اگر افضل بھائی آئے تو ہم کیا بولتے؟ ابھی آپ ہی کا ذکر چل رہا تھا. تو پھر جب اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی تو اس میں یہ رٹا باندھنے والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے تو ذکر نہیں کر سکتا نا. زیادہ سے زیادہ یاد کروں گا میں. چلو یاد کا مطلب ذکر بھی بنا لو آپ کہ بھئی ابھی دلی دل میں سوچا، میں ابھی دلی دل میں یہ خیال آیا، بولیں گے میں ابھی دلی دل میں ذکر کر رہا تھا. ذکر کرنے کے لیے لازماً ایک شخص اور چاہیے جس کے سامنے آپ کو ذکر کرنا ہے. اب اللہ کا ذکر کسی کے سامنے کیا کریں گے آپ؟ کسی کے سامنے بیٹھ کے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ بولتے رہوں. سامنے والا بولے گا کچھ اس کے بارے میں بیان کیجیے. وہ پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ سبحان اللہ ہی اما یشرکون، سبحان اللہ ہی اما یکفرون، یکذبون، جھٹلاتے ہیں. اللہ اس باتوں سے پاک ہے. تو ہو گیا ذکر کرنا. ٹھنڈا کرنا، گرم کرنا. ذرا پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیجیے. انہوں بہت غصے میں تھے جب میں بات کر رہا تو تھوڑا ٹھنڈے ہوئے، یا میرے 2 جملوں کے اوپر وہ بہت گرم ہو گئے. تو اس سے بھی اس کی اصطلاح چینج ہو سکتی. اب آئیے سب سے آخری لفظ جس کے لیے اپن یہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صلاۃ، تعلق قائم کرنا. تو تعلق میں کہیں سے بھی کچھ بھی قائم کر سکتا ہوں. دیکھا جائے گا نا کہ اس کو کس پس منظر میں رکھ کے اس کے آپ کیا معنی نکالیں. اس کا لفظی معنی نکالیں گے تو تعلق ہے. تو جب آپ ایک آیت کو جہاں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس پورے رکوع میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا
کہ لوگ گھر میں آ رہے ہیں، سورہ احزاب ہے، آخری کی مدینے کی صورتیں ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اندر امہات المومنین ہیں، 12 بیویاں ہیں، جس میں سے جو انتقال ہو گیا وہ نکال کے 8-9 تو ہمیشہ ساتھ رہے آخر میں آپ کے، اور منافقین گھس کے آ رہے ہیں، وہ لوگ آ کے کھانے کا وقت دیکھ کے بیٹھ جا رہے ہیں. آپ 40 سے 50-60 تک پڑھ لیجیے سورہ احزاب. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ دیکھو، جب بھی تم آئے نبی سے بات کرنے کے لیے، ایسا اجازت لے کے آیا کرو، وقت کا خیال کرو، ان کو آرام بھی کرنا رہتا، کھانے کا ٹائم دیکھ کے آ جا رہے ہیں، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان باتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بول رہے. اچھا وہ بھی ایک فتنہ بن گیا، تم جا کے ڈائریکٹ بیویوں سے بات کر لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اندر گھس جا رہے ہیں، ایسی باتیں ہو رہی. ایسے ٹائم کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات سنا رہے ہیں تو یہ بھی چیمے گوئیاں ہو رہی منافقین میں. یہ دیکھو اپنے دل کی بات وحی کے نام پہ ڈال کے بول رہے ہیں. خیر پھر بھی جو قرآن نازل ہوئی ایمانداری کے ساتھ، بھائی یہ جبرائیل لائے سو بات ہے، میاں یہ لکھ لو، اور یہ بات جبرائیل لائے سو نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اپنے تجربے اپنے علم کی بنیاد پہ بول رہا ہوں. تو اس کو کلیئر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور منع کرتے رہے کہ میری باتیں مت لکھو، ورنہ قرآن میں اس میں تم لوگوں کو بعد میں کنفیوژن ہوگا. جتنی باتیں بولنا ہے بحیثیت رسول بحیثیت نبی میں بتا رہا ہوں. وہاں پر یہ بات ہونے کے فوری بعد اگر اللہ تعالیٰ یہ بول دے کہ بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے پہلے دیکھیے آپ کیا ہے، آیت نمبر 55 سنا رہا ہوں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا آبائہن، ازواج نبی کے لیے یعنی نبی کی بیویوں کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں، ان کے مملوک گھر میں اگر آئیں تو اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، ہر چیز پر نگاہ رکھنا.